We start with the breaking news at this hour as Israel has carried out strikes on Iran's nuclear program. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. آپ ایک معمولی صبح گزار رہے ہیں، کافی کا کپ ہاتھ میں ہے، تب آپ کو خبر ملتی ہے یہودیوں نے ایرانی جوہری پروگرام پر حملہ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک قدیم تھیوڈورس کریٹ نے 20 سال پہلے بتایا، یہ حملہ جنگ عظیم کا آغاز ہے، ترکی کا عروج خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ نظام جسے ہم نئے عالمی نظام کہتے ہیں اس کی حقیقت اب آشکار ہوگی۔ کیا یہ صرف سیاسی چال ہے یا آخر الزمان کے دجال کا پردہ اٹھانا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم ایک نہایت حساس اور تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں اسرائیل نے ایران کے جوہری منصوبے پر حملہ کیا۔ تھیوڈورس آف کریٹ نے جو پیشگوئی کی تھی کہ ایک صبح آپ کافی پی رہے ہوں گے اور آپ کو خبر ملے گی، وہی خواب آج حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ آیا یہ پہلی لڑائی ہے اس جنگ عظیم کی جو ہمارے زمانے میں ابھرتی دکھائی دے رہی ہے؟ آیا ترکی بھی، خاص طور پر اردوغان، اس سے خطرے میں ہے؟ اور کیا اس کے تانے بانے نئے عالمی نظام نافذ کرنے والوں سے ملتے ہیں؟ There's a prophecy recently commemorated and by Metropolitan Neophytos, which says that one day, this was uttered years ago, 20 years ago, by an ascetic in Crete, Theodore, an ascetic in Crete. He says, one day you'll be sipping coffee, you will hear the news that the Israelis have hit the nuclear program of Persia. That will be when the major worldwide events will start. At the same time, another sign, either shortly before or after, Erdogan, the head of Turkey, will fall, and this will be the sign of the great events that were mentioned in these prophecies. Και στο τέλος των παγκόσμιων πόλεμων, όπως ξεκίνησε, όπως είπαμε, από τη Συρία, Ουκρανία, Ισραήλ, αλλά μετά την Περσία, όταν χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας οι Εβραίοι, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία θα υποχρεωθούν να αντιδράσουν. Οι προφητείες λένε των Αγίων, και πρόσεξε, όχι μόνο των Ελλήνων Αγίων, και των Ρώσων και των Ρουμάνων και των Σέρβων, ότι θα ρίξουν πυρηνικά. Και το εκπληκτικό, ξέρετε τι είναι? Ο Πούτιν και η Κίνα δεν το θέλουν αυτό. Το θέλει πάρα πολύ η νέα τάξη πραγμάτων. Τους εξωθούν. Αυτή είναι η λέξη η ελληνική. Τους πιέζουν. تھیوڈورس نیوفٹوس آف کریٹ جو 2016 میں انتقال فرما چکے ہیں، ان کی ایک جامع پیش گوئی حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس کا حوالہ میٹروپولیٹن نیوفٹوس آف مورفو نے دیا ہے کہ لوگوں تم کافی پی رہے ہوگے اور سنو گے کہ یہودیوں نے فارس یعنی ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کر دیا، تبھی بڑے واقعات شروع ہوں گے، اور اسی وقت یا اس سے تھوڑا پہلے اردگان گر جائے گا، یعنی ترکی کی قیادت، خصوصاً طیب اردگان کے سیاسی مستقبل پر بھی اس جغرافیائی تبدیلی کا گہرا اثر ہوگا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تقریباً 200 طیاروں، ڈرونز اور موساد آپریشنز کے ذریعے ایران کے جوہری تنصیبات اور دیگر شہروں پر حملہ کیا۔ اس حملے کا نام آپریشن رائزنگ لائن رکھا گیا، جو مبینہ طور پر بائبل کی پیشگوئیوں جیسا ایک بیانیہ پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایران نے تقریباً 100 ڈرون اور میزائل اسرائیل پر لانچ کیے، خاص طور پر تل ابیب اور نواح میں، جس سے اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو خاصا نقصان پہنچا۔ تھیوڈورس کا کافی والا فکرہ بس ایک موقف نہیں بلکہ علامتی اشارہ ہے۔ یہ چھوٹا لمحہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کرونا وبا کے بعد یہ جھٹکا عالمی نظام کی تشکیل کی سمت میں ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ایران تنازع صرف جوہری پروگرام کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی عالمی منصوبہ بندی کا حصہ ہے جسے ماہرین
NWO یعنی نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ جنگ تب ہوتی ہے جب کنٹرول بڑھانا ہو، خاص طور پر جب علاقے، دفاعی سسٹم، توانائی کنٹرول اور عالمی توازن کی پالیسیاں متاثر ہوتی ہوں۔ دنیا نئی تکثیری اور تکنیکی بنیادوں پر مشتمل امن چاہتی ہے، مگر حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر کنٹرول، نگرانی اور مذہبی فتنوں کے ذریعے آتی ہے۔ یہ وہی دجال کی نشانی ہے جو امن کا وعدہ کرے مگر ایک عالمی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد رکھے۔ آج کی پوری دنیا ایک بڑے کھیل کا حصہ لگتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ہر ملک اور ہر واقعہ ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ سب محض جغرافیائی سیاسی تبدیلی ہے یا ایک مزید گہری حکمت عملی جس میں ہمیں عالمی مسیحی تھیوکریٹس اور خفیہ ایلیٹس کی ملی جلی پراکسی جنگ نظر آتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ دجال کے عالمی کنٹرول کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تھیوڈورس کے الفاظ میں کوئی رہنمائی ہے؟ کیا یہ پوری دنیا پر مفوق الفطرت قوتوں کا نیا عالمی نظام ہے؟ اور کیا دجال کے آنے کا اعلان ہو چکا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔